ارشاد فرمائیے کہ تبرکات کے تعلق سے ہماری اپنی سوچ کیا ہونی چاہیے کہ یہ جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زری مبارک کے اصل زواد را یا حا زری یہ جعلی مبارک کو زری مبارک کہتے ہیں. اب کوئی کہے جیسے کہ یہ خانہ کعبہ سے تعلق ہے اس زیارت کا تو ان کا فلاں صحابی سے کوئی تعلق ہے. ہمیں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا مطلب ان بزرگوں سے تعلق ہے تو نارملی سننے والے کو کیا اس معاملے میں ماشاء اللہ یہاں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہیں تو ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے تبرکات کے تعلق سے. چلیے جس عیسائی بھائی کے گھر پہ ہم حاضر ہوئے نا یہ ماشاءاللہ ہے دیوانے. یہ کوئی 22-25 سال سے یہ سجاوٹیں کر رہے ہیں اور لاکھوں لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں اور میرا اس نے زن کسی سے چندہ بھی نہیں کرتے, اپنی جیب سے کرتے ہیں اور کرنا بھی یہی چاہیے. جو اپنے نفس کو بھی زد پڑے نا تھوڑی تو یہ ایک عشق رسول ہے کہ جب ہم پیسے لٹا رہے ہیں تو انشاءاللہ جب وقت پڑا تو انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ لٹا دیں گے انشاءاللہ. آقا کے صدقے میں, آقا کے قدموں میں, سب انہی کے صدقے پر صدقے سے تو مل رہا ہے. تو یہ انہوں نے منہ مبارک اور طرح طرح کے ماشاءاللہ وہ جمع کیے ہوئے تبرکات, غلاف خانہ کعبہ, پھر ایک وہ حلقہ وہ دکھایا انہوں نے کہ اس سے وہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کی جو رسی ہے وہ برکتیں دیتی ہے لیتی ہے. دونوں بابرکتیں, الفاظ مل نہیں رہے کیا بولا جائے, سب برکت ہی برکت ہے. تو اب اس میں یہ کہ اب ہم مطلب یہ نہیں کہ ظاہر ہے کہ آخر مومن پر اس نے ظن بھی رکھنا ہے نا کہ یہ کیوں ہم کو مطلب غلط چیز دکھائیں گے, کیا ضرورت پڑی ان کو. اچھا اب یہ کہ ان کو جس ذریعے سے ملا تو وہ ایک, تو اب یہ اس طرح شبہات پالنے, بدگمانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم اگر اس کو درست سمجھ کر اس کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. کہ بات تو ساری نسبت کی ہے, جیسے کہ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مشہور ہے کہ یہ سید ہے اور نسب اس کا بھلے ثابت نہ بھی ہو تب بھی اس کا احترام کریں گے تو ثواب ملے گا. ایک تو ہے کہ جو نسب ثابت ہے اس کا ثواب اور اس کا ثواب دونوں میں فرق ہے. کیونکہ جس کا نسب ثابت ہے وہ تو دل چاہے گا کہ اس کی عزت کرو, احترام کرو, اور جس کا نسب ثابت نہیں ہے تو اس میں ظاہر وسوسے آئیں گے. لیکن پھر بھی بات نسبت کی ہو رہی ہے تو چلو اس کا بھی احترام کیا, اس میں زیادہ فضیلت ہے. تو بہرحال یہ کہ غلط تبرکات ہونے نہیں چاہیے جان بوجھ کر. کوئی اگر جھوٹ بولے کہ یہ فلاں کا بال ہے یا یہ فلاں کی مطلب یہ نہیں کہ نسبت ہے تو وہ جھوٹا جو ہے وہ گناہ گار ہے. اور ہم کو جب پتہ چل جائے کہ واقعی وہ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بولنے میں مشہور ہے وہ, تو ایسوں سے ایسی چیز حاصل کرنے میں تھوڑا یعنی کہ بچنا چاہیے. ورنہ یہ کہ کوئی مسلمان بولتا ہے کہ فلاں تبرک ہے تو لبیک مان لیا, اسی میں عافیت ہے. ورنہ یہ کہ صحیح بات ہے کہ اپنا باپ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا حقیقت میں. تو اس طرح تبرکات کا کوئی مشینری سے یا لیبورٹری ٹیسٹ تو ہونے سے رہا تو سن کر ہم مطلب یعنی کہ وہ مان لیتے ہیں, ہم کو احترام. اب انہوں نے روضہ پاک کے اندر کی خاک مبارک کی زیارت کروائی. اب اس میں کام بحثیں کرنے لگیں گے کہ اندر کیسے آئی, کوئی جا نہیں سکتا, فلاں ہے یہ وہ. اس کے بجائے ہم نے مان لیا, زیارت کر لی اور انشاءاللہ ثواب کے حقدار ہوں گے. آخر کوئی تو اندر جاتا ہے جو لے آتا ہے. اس طرح کی میں نے اور جگہوں پر بھی خاک مبارک کی زیارت کی ہے. اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اپنا. ہاں, ایک عرب صاحب تھے, وہ ان کا نام تھا, تو وہ مجھے یاد انہوں نے کیا تھا. یہ آئے ہوئے تھے جہاں میں جس ملک میں تھا, ہاں دبئی میں وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یاد کیا مجھے, تو عیسائی بھائی نے بتایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو میں نے چلو, تو ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. تو ماشاءاللہ بہت شفقت دی انہوں نے, بہت بڑا نام ہے عرب دنیا میں ان کا. انہوں نے مجھے مطلب بڑی شفقت دی, پیار دیا اور ہماری یعنی کہ یوں مہمانی بھی کی. جو بھی انہوں نے مٹھائیاں وغیرہ سامنے رکھی. پھر انہوں نے مطلب ایک ڈبیا نکالی اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر کی
खाक मुबारक है। माशाअल्लाह। तो हमने तो उसका ज़ाहिर है कि एहतराम जितना करें कम है। बुजुर्गों के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह जन्नत में पहुंच जाएंगे, और जो तनकीद करेगा वो देखता रह जाएगा। इश्क दे चल ही नंबर ले गए, अक्लमंदा ए वही उम्र गालियाँ। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख।